بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ایٹیکیٹ جو ہم شاید اتنا چھوٹی چیز سمجھتے ہیں نا اس کو، لیکن سبحان اللہ میرا رب اتنا رحیم ہے، وہ ہمارے جیسے نکمے لوگوں کے لیے چھوٹی چیزیں بڑی چیزیں ساری بتا دیں، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرے بندوں میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو یہ چھوٹے چھوٹے کاموں کو بھی اگنور کر دیتے ہوں گے، جن چھوٹے چھوٹے کاموں سے بھی ہم اتنی نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں. اور وہ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. جب تم دعا دیے جاؤ نا، زندگی کی دعا، وہ کیا ہوتی ہے زندگی کی دعا؟ تحیہ کیا ہے؟ تحیہ ایک تحفے کو بھی کہتے ہیں، اور دوسرا تحفہ ہمارے لیے جو گریٹنگ ہے، اسلام نے ہمیں جو سکھایا ہے وہ ہے سلام. دیکھیں عربز میں بہت سارے ورڈز ہوتے تھے، میں نے جیسے آپ کو بتایا حیاکم اللہ ہوتا تھا، اللہ تمہیں حیات دے، جیسے ہم کہتے ہیں جیتی رہو، تو اسی طرح اللہ حیاتی دے تمہیں، اس طرح سے کہتے ہیں نا. ان میں بھی یہ گریٹنگ کا طریقہ تھا، اہلن وسہلن مرحبا ابھی تک کہتے ہیں. لیکن اسلام نے سلام کا کہا کہ سلام کرو. تو جب تمہیں سلام کیا جائے، مطلب کیا ہے یہاں پہ یہ تم دعا دیے جاؤ، تم مطلب کیا ہے؟ سلام کیے جاؤ، تم سلامتی کی دعا تمہیں دی جائے، فحیو تو تم بھی سلام کرو ساتھ بہتر طریقے کے، یا پھر اس کو رد کر دو، یعنی اسی کو لوٹا دو، پھر اسی کو واپس کر دو. تو اب جب کوئی ہمیں سلام کرے تو حکم کیا دیا جا رہا ہے یہاں پہ؟ تم بھی اس کو سلام کا جواب دو. اور جواب کیسے دو؟ آسان طریقہ کیا ہے؟ آسان طریقہ یہ ہے کہ اس نے اگر کہا السلام علیکم تو آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کہہ دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس سے بڑھ کے بہتر طریقہ. یا پھر اگر اتنا نہیں کر سکتے، چلو احسان کا بدلہ احسان، یعنی ایک ایکول لیول پہ ہی اتنا ہی دے دو، اتنا ہی کہہ دو. اور اتنا کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس نے السلام علیکم کہا تو آپ وعلیکم السلام کہتے. مگر ہم یہ طریقے بھی بھول گئے، حالانکہ دیکھو یہ قرآن کا ہمیں حکم ہے، معمولی بات نہیں ہے. قرآن ہمیں کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایسا کرو، اور ہمیں کوئی سلام کرتا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اکثر جب ہم جو ہمارے برابر کے یا ہم سے اونچے کوئی دنیاوی لیول میں اونچے لوگ ہوں، کوئی بڑے مالدار لوگ ہوں، تو تب تو ہم بہت آگے بڑھ بڑھ کے ان کو سلام کرتے ہیں. لیکن مثلاً ہمارا کوئی ملازم کر دے، کوئی بچہ کر دے، کوئی ہم سے چھوٹا کر دے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اکثر ہمارا جواب کیسے ہوتا ہے؟ ایسے بس نوڈ کر دیتے، ایسے سر کو ہلا دیتے ہیں کہ جیسے اوکے وی اکنالجڈ کہ تم نے سلام کیا ہے. ہم جواب دینے کی زحمت نہیں کرتے. جواب دینا شاید ہمیں اتنا مشکل لگتا ہے، وہ حکم جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو ماننا اتنا مشکل ہے کہ ہم سے جواب دیا ہی نہیں جاتا. آسن تو چھوڑیں، ہم برابر کا بھی نہیں دیتے. یہ تکبر ہے، یہ اپنی بڑائی کا احساس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، یہ کہہ کے بیٹھ گیا. آپ نے جواب دیا، فرمایا 10 نیکیاں مل گئی اس کو. دوسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا رسول اللہ، یہ کہہ کے بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا 20 نیکیاں ملی ہیں اس کو. اور تیسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 نیکیاں ملی. دیکھیں آپ 30 نیکیاں آپ صرف اتنا کلمہ کہہ کے کما سکتے ہیں، لیکن ہم اس میں بھی پیچھے ہیں. اور آج ہمارے پاس جو الفاظ ہیں، ہم ان الفاظ کو جو غیر مسلموں کے ہیں ان کو زیادہ بہتر، سوری ٹو سے زیادہ بہتر شاید سمجھتے ہیں. ہائے کہنا، ہیلو کہنا، حالانکہ ہائے کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے ہائے کا؟ اب وہ ہائے ہائے کرنا تو ویسے ہی پسندیدہ نہیں ہے ہماری اپنی لینگویج میں. اور یہ ہائے ہائے، واٹ ڈز دیٹ مین؟ ہیلو، ہیل سے ہے کیا؟ ہیلو، ہیلو کہنے کا کیا مطلب؟ ہاں وہ اگر آپ کو کہیں ہیلو یا ہائے غیر مسلم کہہ رہے تو آپ اسی میں جواب دے دیں. ردوہا کا یہ بھی معنی ہے کہ آسن مسلمان کو دینا اور ردوہا لوٹا دو اس کو، یعنی جو یہ غیر مسلم آپ کو اگر ہیلو ہائے کرتے ہیں تو آپ اس کو لوٹا دیں. اب ہیلو ہائے ہمیں زیادہ پسند ہے کیونکہ وہ ماڈرن سا ہمیں لگتا ہے. سلام کرنا ہمیں اتنا پسندیدہ نہیں لگتا.
اور اس کی جگہ ہم نے یعنی اسکولوں کالجوں میں جب میں ہمارے ملک میں پڑھتی تھی تو انگلش میڈیم ریناؤنڈ اسکول ہے، سب کو پتا ہوگا، نام نہیں لینا چاہتی، مگر یعنی اس وقت بھی لڑکیاں ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتی تھی، ہائے کہتی تھی. بہت عجیب لگتا تھا. ٹیچر جب کمرے میں داخل ہوتی تھی تو سب کھڑے ہو جاتے تھے اور گڈ مارننگ مس ایسے کہتے تھے. آپ لوگوں کو بھی یاد ہو اگر آپ کے اسکولوں میں ایسا ہوتا ہو. سلام کا کوئی رواج نہیں تھا. پرنسپل گزر رہی ہے تو گڈ مارننگ، تو گڈ مارننگ تو ایک مارننگ گڈ ہو گئی. سلام میں پتہ ہے کیا ہے؟ سلام کا مطلب ہم جانتے بھی ہیں کہ کیا، ہم نے اصل میں ایک رسم سمجھی ہوئی نا. سلام کا مطلب کیا ہے؟ السلام علیکم. یہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ پہلے تو دیکھیں، السلام جو ہے نا اللہ کے ناموں میں سے ایک ہے. السلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا السلام. تو ایک تو آپ نے کیا کیا ہے، سب سے پہلی تو بات ہے کہ آپ نے اللہ کے نام کا ذکر کیا، اللہ کے نام کو یاد کیا. ٹھیک ہے، دوسرے کو بھی یاد دلا دیا. نمبر 2 بات یہ ہو گئی. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر کیا ہے، آپ نے جب السلام علیکم کہا تو آپ نے یہ بتا دیا کہ تم میری طرف سے سلامتی میں ہو، تم امن میں ہو میری طرف سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. میری ہاتھ سے، میرے زبان سے، میری طرف سے تم بالکل امن میں اپنے آپ کو سمجھو، سلامتی میں سمجھو. اور السلام، الف لام جو ہے، الف لام جب کسی چیز کے ساتھ لگ جاتا ہے تو پراپر ناؤن بن جاتا ہے، وہ تو آپ کو پتا ہے نا. لیکن الف لام کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے استغراق کے لیے کہ نہیں مکمل. جیسے ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تمام تعریف. وہ جو تمام ہے وہ کہاں سے آیا؟ وہ الف لام جو شروع میں لگا ہوا. الحمدللہ نہیں، الحمدللہ. تو وہ ال ہے نا تمام کے لیے. اسی طرح جب آپ کہتے ہیں نا السلام علیکم تو الف لام لگا نا، وہ جو الف لام ہے اس کا مطلب ہے تمام سلامتی، ساری سلامتی. اگر آپ صرف کہتی ہیں نا سلام علیکم تو پھر تو یعنی سلامتی آپ ایک کامن ناؤن ہے. لیکن جب السلام ہے تو مکمل ہر طرح کی سلامتی، یعنی تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت، تمہارا ایمان، تمہاری صحت، تمہاری اولاد، تمہاری زندگی، تمہارا دین، ایوری تھنگ، سب کچھ کی سلامتی کی آپ دعا دے رہے ہیں دوسرے کو کہ یہ سلامت رہے. اور سبحان اللہ اگر اس کے اندر ورحمت اللہ بھی ملا دے تو اللہ کی رحمت ہو تم پہ، وبرکاتہ، اور برکت ہو تم پر. اس سے اچھی دعا میں کہتی ہوں کہ کوئی ہو ہی نہیں سکتی. آپ ساری لینگویجز نکال لیں، ان میں آپ دیکھ لیں کہ کوئی اور لینگویج میں گریٹنگ کا ایسا طریقہ ہے، کوئی اور لینگویج میں آپ دیکھیں ہیلو میں کیا ہے، ہائے میں کیا ہے، گڈ مارننگ میں کیا ہے. ایک دن کی مارننگ اگر کسی کی صحیح ہو جاتی ہے، آپ تو اس کو ساری زندگی کی سلامتی کی دعا دے رہے ہیں، صبح شام کی سلامتی کی دعا دے رہے ہیں. ناٹ اونلی دیٹ، آپ اس کو دنیا اور آخرت کی سلامتی کے دے رہے ہیں، کیونکہ ٹوٹیلٹی میں آپ نے کہہ دیا السلام، ساری سلامتی، ہر چیز کی سلامتی ہو تم پر. سبحان اللہ. تو تم میرے سے بھی بے فکر رہو، اس لیے کہ تم میری طرف سے بھی سلامت ہو، میری طرف سے بھی تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو اب آپ نے اس کو کتنی بڑی بات کہہ دی، چھوٹی بات نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. لیکن ایک تو ہم نے اس کو سبسٹیٹیوٹ کر دیا ہیلو ہائے سے، اور کوئی زیادہ ہی ہم اردو کے بہت سفسٹیکیٹڈ لوگ بن گئے نا، تو پھر ہم کہتے ہیں آداب عرضو. تو آداب کیا ہے؟ واٹ ڈز دیٹ مین؟ ہاتھ کا ایک پیالہ سا بنا کے آداب عرضو اور جھک کے کر رہے ہیں، وہ کون سا ایٹیکیٹ ہے بھائی؟ کسی کے انسان کے سامنے تو آپ جھک ہی نہیں سکتے، سوائے اللہ کی ذات کے کسی کے سامنے نہیں جھکا جا سکتا کہ رکوع کی پوزیشن میں آپ چلے جائیں. کچھ کلچرز میں ایون یہ بھی ہے، کسی نے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ تو پیر بھی چھوتے ہیں اس کے بعد سلام کر کے. اسلام آ کے ہمیں انسانوں کی غلامی سے نجات دیتا ہے، ہم انسانوں کے پیروں میں پڑ رہے ہیں. اب ہندوؤں میں دیکھیں نمستے کہتے ہیں. اب نمستے کا مطلب کیا؟ ویلکم. یا پھر دوسرا معنی اس کا کیا؟ میرے اندر کا خدا تمہارے اندر کے خدا کی رسپیکٹ کرتا ہے. تو اب ہم اس کو نمستے میں جواب نہیں دے سکتے، ورنہ میں کیا کہہ رہی ہوں کہ میرے اندر کا خدا تمہارے اندر کے خدا کو کی تعظیم کرتا ہے. نہیں، یعنی ہم ان کو کوئی شرکیہ بات ہے تو اس کے اندر ان کو ویسا جواب نہیں دیں گے. اور پھر دیکھیں
اور کیا ہوتا ہے وہ پھر آگے سے کہتے ہیں جیتی رہو جیتی رہو. ابھی جیتی رہو بھائی ایک جینا ہوتا ہے جس میں ساری زندگی انسان کی غموں میں بیماریوں میں پریشانیوں میں رہے, وہ بھی جینا کیا جینا. جینے کی دعا دے دی آپ نے تو آپ فارغ ہو گئے. آپ خود سوچیں یہ زندگی تو وہ زندگی ہے جس میں سلامتی ہو, عافیت ہو, خیر ہو, صحت ہو, خوشحالی ہو, سلامتی ہو, وہ ہے نا کوئی زندگی. ایسی زندگی تو زندہ اور انسان کیا جس میں بیماریاں پریشانیاں غم مصیبتیں ہیں, وہ بھی زندگی کیا ہوگی. تو آپ جیتے رہو کیا کہ اپنی طرف سے ہم بہت بڑی اچھی دعا دے رہے ہیں, وہ کون سی اچھی دعا ہے. تو ہم جب اور اسی طرح ہاں ایک اور بات, بعض لوگ جب سلام پھر اگر چلو سلام کی طرف آ ہی گئے, اگر ہمیں ہیلو ہائی چھوڑ کے ہم نے چلو سوچ ہی لیا کہ ہم سلام کریں گے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سلام کیسے کرتے ہیں. ہم نے سلام کا طریقہ ہی خراب کر دیا. سلام بھی ہم صحیح سے نہیں کرتے کہ السلام علیکم, نہیں چلو السلام علیکم کہہ دیں, نہیں آپ کی کوئی تجوید کو ضروری نہیں کہ آپ نے تجوید کے بہت رولز اور قاعدوں کے ساتھ کوئی مخارج نکال کے ہی کرنا ہے, لیکن کم از کم اس کو بگاڑے نہیں کہ ہم کہیں السلام علیکم. السلام علیکم کیا ہے, نتھنگ. اب السلام علیکم, سام کیا ہے, موت, موت ہو تم پہ. آپ کو کہا سلامتی کی دعا دو, آپ اس کو دوسرے کو موت کی دعا دے رہے ہیں. السلام علیکم, سلام بھی کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اس کے معنی کیا ہے واللہ اعلم. بچوں کے لیے اگر ہم بگاڑ کے ان کی توتلی زبان میں کسی طرح السلام علیکم السلام علیکم سلام کریں تو ہم اپنے بچوں کو کتنی پیاری دعا سے محروم کر رہے ہیں. پھر اب دیکھیں جب بچوں کو ہم نے سلام سکھانا ہے تو ہم ان کو سلام کر لیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سے گزرتے تھے, بچے کھیل رہے تھے تو جا کے ان کو سلام کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تو کوئی نہیں. ہم کیا کرتے ہیں, آپ کوئی بچے ہمیں کہیں مل جائیں اور انہوں نے نہیں سلام کیا, تمہیں سلام نہیں کرنا آتا, چلو ادھر آ کے سلام کرو. نہیں بھائی آپ خود کر لینا سلام. ابھی میں آپ کو بتاؤں گی احادیث کی کتنا بڑا اجر ہے اس میں پہل کرنے والے کا. ہمیں حرج نہیں ہے کہ ہم آگے خود, ہاں ان کو اس طرح ہم سکھائیں گے, اس طرح ان کو عادت پڑے گی, بجائے ہم ان کو کھینچ کے کہیں گے نہیں سلام کرو. یہ صحیح بات نہیں ہے. اور یہ سوچیں کہ اگر صبح میں اپنے بچے کو اٹھ کے کہتی ہوں السلام علیکم, لیکن آپ سلام کرتے ہیں نا, اگر آپ نے سلام کر تو آپ نے کتنی بڑی دعا دے دی اپنے بچے کو. اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے بالفرض بچے کا کوئی پریشانی ہونی ہو, آج کے دن کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہونا ہو, کوئی ایسا حادثہ پیش آنا ہو, مگر ہم نے جو اس کو دعا دے دی سلامتی کی اور وہ قبول ہو گئی, تو آج وہ کتنی حادثے سے بچ جائے گا ہماری اس دعا کی وجہ سے کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے. ہم سوچتے نہیں ہیں نا کہ یہ کتنی اس میں ڈیپتھ ہے, کتنی اس کے اندر یہ کتنی بڑی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں تحفہ دیا کہ اٹھتے بیٹھتے ایک دوسرے کے ساتھ جب ملاقاتیں کرو, جب ایک دوسرے کو دیکھو, یہ دعا دے دیا کرو. ہم اور دعاؤں کو بہت اہمیت دیتے ہیں, یہ دیکھو کتنی کمپریہنسو دعا ہے. اور یہ ایسی دعا ہے سبحان اللہ کہ جب نیک لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں نا, نیک لوگوں کے پاس, دوسروں کے پاس نہیں, تو وہ بھی آ کے ان کو پہلے پتہ ہے کیا کہیں گے, السلام علیکم سلام علیکم. یہ سورہ نحل میں یہ آیات ہے سلام علیکم. جنت میں بھی جنتی جب ایک دوسرے سے ملیں گے تو وہ بھی ایک دوسرے پر سلامتی بھیجیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ سلام کیا کریں. ان کی گریٹنگ بھی سلام ہوگی, وہاں پہ ہیلو ہائی نہیں ہونا. اور پھر جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگے ہوں گے, پہلے سے ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہوں گے, تو وہاں پہ بھی جو جنت کا دربان ہوگا نا, وہ بھی کہے گا سلام علیکم طبتم, بڑے اچھے رہے تم, تمہارے پر سلامتی ہو. اور آپ کو پتہ ہے جنت میں بھی فرشتے ہر ایک دروازے سے داخل ہوں گے اور مومنوں سے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم, تم نے جو صبر کیا اس کے اوپر تم پہ سلامتی ہو. اور سب سے بڑی تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے سلام قولا من رب رحیم, تم پہ سلام ہو. وہ سلام ہمیں شاید دنیا میں اتنا اچھا نہیں لگتا, لیکن یہ سلام جنت کا کلمہ ہے, اور یہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے. یہ کام انسان کو جنت میں لے جائے گا, کیونکہ ایک حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے کہ سلام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اس کے اوپر زور دیا اور یہ فرمایا کہ
جن کاموں کو فرمایا کہ ان کاموں کو کرو گے تو تم بہت آسانی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے، تو ان میں سے ایک سلام بھی